تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری ویڈیو جو ہے، آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج کے ہمارے اس ٹاپک کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل. اگر آپ حضرات میری ویڈیو کو اچھی طرح سماعت کریں گے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں گے، تو آپ کے دماغ کے اندر زکوٰۃ کے متعلق جتنے بھی سوالات ہوں گے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ سارے سوالات حل ہو جائیں گے. لیکن توجہ کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے ان تمام تر مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. باقاعدہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلی بات زکوٰۃ کے متعلق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. تو زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 4 چیزیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. پہلی چیز سونا، دوسری چاندی، تیسری نقدی مال اور چوتھی چیز مال تجارت. یہ 4 چیزیں جو ہیں زکوٰۃ کا جو ہے نصاب ہے. اب اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا موجود ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، نہ اس کے پاس نقدی جو ہے پیسے موجود ہیں، تو صرف سونا ایسا ہوتا تو بہت کم ہے. اس لیے کہ نقدی 10 روپے 5 روپے ہر آدمی کے پاس موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ میں مسئلے کی صورت کے اندر بتا رہا ہوں. کسی کے پاس صرف سونا موجود ہے تو سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے. اور اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، باقی ان 3 نصاب میں سے کوئی چیز نہیں، 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ چاندی کا نصاب ہے. اور اسی طرح کسی آدمی کے پاس نقدی مال ہے یا مال تجارت ہے، اس کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کی بقدر ہے، جو پچھلے دنوں کے اندر میں نے پتہ کروائی، تقریباً 1,35,000 اس طریقے سے اس کے جو ہے مارکیٹ کے اندر ریٹ چل رہا تھا 52.5 تولے چاندی کا. لیکن یہ روزانہ کے اعتبار سے ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے. جس دن آدمی نے زکوٰۃ نکالنی ہو اس دن مارکیٹ کے اندر جا کر پتہ کر لے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ چاندی کا نصاب جو ہے 52.5 تولے چاندی ہے. اور اگر یہ 2 چیزیں مال تجارت ہے یا نقدی سامان ہے تو ان کی بھی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہے تو ان پر بھی جو ہے زکوٰۃ ہے اور 2.5% کے حساب سے اس نے نکالنا ضروری ہے. لیکن سونے کے اندر عمومی طور پر لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، اس لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں. حالانکہ یہ مسئلہ اچھی طرح سماعت کر لیں. کسی آدمی کے پاس 1 تولہ بھی سونا موجود ہے، 1 تولہ بھی سونا موجود ہے، 7 نقدی 10 روپے کی مالیت اس کے پاس، جو ہر آدمی کے پاس موجود ہوتی ہے. اب سونے کا نصاب نہیں ہوگا بلکہ چاندی کی طرف اس کو پھیرا جائے گا. چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اور چاندی کی جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں نے کہا ہے کہ 1,35,000 تقریباً مارکیٹ کے اندر ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 1,35,000 1 تولہ اور 7 5 10 روپے ہیں، جو 1 تولہ آج کل مارکیٹ کے اندر 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے، تو آدمی کے اوپر جو ہے اس سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. جو ہمارے مسلمان بہت سے جو ہے اس غلط فہمی کے اندر رہتے ہیں کہ میرے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں، تو یہ اچھی طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. باقی رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں، وہی سوال جو ہے ہم آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے. ایک تو بہت سے لوگوں کے دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم مانتے تو ہیں
لیکن زکوٰۃ کے حکم کے اندر بہت سے مسلمان جو ہے رمضان کو شرط کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہی ہمیں جو ہے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، حالانکہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے شرط نہیں، بلکہ پورا سال جو ہے گزرنا جو ہے یہ شرط ہے۔ پورا سال اگر گزر جائے، چاہے وہ آپ کا سال جو ہے رمضان کے اندر پورا ہو رہا ہے، چاہے آپ کا جو ہے سال جو ہے اسی طرح رجب کے مہینے میں پورا ہو رہا ہے، جب بھی آپ کا سال پورا ہو تو آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنی چاہیے، رمضان شرط نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بہت سے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہوتی، اگر آپ کوئی آدمی جو ہے اپنا مال، مثلا کوئی پلاٹ اس نے خریدا، کوئی مکان جو ہے اس نے خرید کر رینٹ پر دیا، یا گاڑی خرید کر جو ہے رینٹ پر دی، اگر کوئی ان چیزوں میں سے اس نے کوئی خریدی، مثلا اس نے پلاٹ یا اسی طرح مکان، اگر نیت یہ تھی کہ میں تجارت کے لیے خرید رہا ہوں، تو پھر سال گزرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کی مالکیت کے اوپر جو ہے مالیت پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے مکان اور گاڑی اس نیت سے خریدی کہ میں یہ رینٹ پر چڑھاؤں گا یا اس کے اندر کرایہ دار جو ہے مکان کے اندر رہیں گے، یہ نیت تھی، اب جو کرایہ آ رہا ہے اگر سال گزرنے کے بعد اس کا کرایہ جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر جو ہے اپنے مال کی جو ہے جو کرایہ آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس مکان پر نہیں، بلکہ جو اس کی منفعت جو کرایہ وہ وصول کر رہا ہے، اگر کرایہ آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ عمومی طور پر جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو ہے ہم زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، یعنی کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اصول اور فروع جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد آدمی کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اس سے اوپر جو سلسلہ نسب ہے اس کو آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یا اسی طرح کوئی آدمی اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو، یا اس سے نیچے اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو ان رشتوں کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی کا بھائی جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، کوئی بہن مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دے سکتے، تو یہ بھی اچھی طرح مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ اصول اور فروع کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں ان کو آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے جو ہے دوسری بات، نیت کب کرنی چاہیے؟ تو نیت آپ اس وقت کریں گے جب آپ مال زکوٰۃ الگ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال الگ کریں، اس وقت بھی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ جس وقت اپنے مال کی زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے زکوٰۃ کی نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور اگلا مسئلہ بہت اہم ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے اندر کسی غریب آدمی کو مالک بنانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی رفائی اداروں کے اندر زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور مالک جو رفائی ادارہ چلا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اور ان کو بھی مسائل کا پتہ ہے، حالانکہ اس طریقے سے کوئی آدمی جو ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں صحیح طریقے سے، صحیح مصرف پر نہیں وہ اپنی زکوٰۃ کو جو ہے دے پا رہا۔ زکوٰۃ کے لیے اگر آپ کسی رفائی ادارے کے اندر اپنی زکوٰۃ کو دینا چاہتے ہیں تو پہلے کسی غریب کے حوالے کریں، کسی غریب کو مالک بنائیں، پھر رفائی ادارے کے اندر اپنی زکوٰۃ کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اور بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی، مثلا کسی نے جو ہے اسپتال بنایا، فری علاج ہو رہا ہے، اور وہ جو اسپتال چلا رہا ہے وہ زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے ڈاکٹر کا جو ہے تنخواہ دیتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ شرط ہے، کوئی آدمی کسی کو مالک بنا رہا ہے بغیر کسی عوض کے اس کو مالک بنا سکتا ہے، حالانکہ آپ ڈاکٹر کو جو تنخواہ دیں گے وہ اس کے جو ہے جو اس نے ٹائم دیا ہے، جو اپنا ٹائم دے رہا ہے مریضوں کو، اس کی عوض دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے ڈاکٹر کی فیس کے مد کے اندر جو ہے یہ نہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
اور زکوٰۃ کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ملکیت شرط ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں خرچ کرتے ہیں، مسجد کی اخراجات کے اندر خرچ کرتے ہیں، مسجد کے بلوں کے اندر، مسجد کی تعمیرات کے اندر۔ حالانکہ یہ اگر اس طریقے سے کوئی آدمی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دے رہا ہے تو اس کو اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دوبارہ لوٹانا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کسی کی ملکیت نہیں۔ اس لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے مسجد کے اندر، ہاں مدرسے کے اندر تو دے سکتے ہیں، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ آپ نہیں دے سکتے۔ اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی یہ بھی غلط فہمیاں کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے افطار پارٹیاں کروائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے سے افطار پارٹیاں کروا رہے ہیں، اس کے اندر مستحق زکوٰۃ بھی شامل ہوتا ہے، غیر مستحق زکوٰۃ مالدار بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے ان کا زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے افطاری کروانا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی افطاری کرواتے ہیں تو ہم غریب لوگوں کی افطاری کرواتے ہیں، تو غریب لوگوں کی جب افطاری کروائی جائے جن پر زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ شرط ہے کہ آپ پوری ان کو ملکیت دیں۔ حالانکہ پوری ملکیت نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ افطاری کروائی جاتی ہے، ان لوگوں کو وہ افطاری کا سامان اپنے گھر کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر آپ افطاری کروا رہے ہیں، افطار پارٹی کروا رہے ہیں، آپ ڈبوں کے اندر بند کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ دینا جو ہے، افطار پارٹی کرنا اس طریقے سے جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ باقی عمومی طور پر ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ سید کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ بڑا محترم گھرانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کے جو گھرانے والے ہیں، ان کو اگر آپ تحفے اور تحائف دیں یہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی اس غلط فہمی کے اندر بھی ہوتے ہیں، مثلا غریب آدمی کو رینٹ کا گھر دے دیتے ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے رہتا ہے، حتیٰ کہ سال کے بعد جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، اور جو رینٹ کا کرایہ وصول نہیں کر رہے تو اس کے اندر زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے آپ نے کسی چیز کا مالک کسی کو بنانا ہے، یہاں پر آپ جو زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں کرائے کے مکان کے اندر، یہ آپ اس کے منفعت کی، اس کے فائدے کا جو اس کو پہنچ رہا ہے اس کی نیت کریں، تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے آپ ان کو بھی نہیں دے سکتے ہیں بطور جو ہے رینٹ کے کرائے میں۔ اور اسی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی ایک غلط فہمی یہ ان کے اندر ہوتی ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مثلا کسی آدمی نے ان کا قرض دینا ہے، وہ ٹال مٹور کر رہا ہے، سال گزر گیا ہے، اب اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب یہ آدمی کہتا ہے اس نے تو ویسے میرے پیسے نہیں دینے، چلو جو ہے زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں، جو اس نے میرے دینے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے اندر چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ آدمی جو ہے بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک آدمی آپ نے اس کو قرض دیا اور قرض کی نیت سے پیسے دیے، اب آپ زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تمام تر عمومی مسائل تھے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اکثر پوچھتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو مسائل اگر سمجھ آ چکے ہوں گے، لیکن اگر کسی بھائی کو ابھی بھی کسی مسئلے کے اندر ڈاؤٹ ہے تو ہمارے چینل کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی بھرپور رہنمائی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مسائل کی، بالخصوص زکوٰۃ کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔